أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صل على عزیزان محترم ارشاد اہلیت ہو رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اجر رسالت کے طور پر یہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو اسے کوئی اور مطالبہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں، کیونکہ محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے ساری انسانیت کو یہی پیغام ہے کہ یہ در حسین سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی بھی آ کے یہاں فیضیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس پیغام کو بند کمروں سے نہیں لیا بلکہ کربلا کے اس میدان سے لیا ہے جو بہت آفاقی ہے، اس لیے ہمارے ذہن بھی بند نہیں ہے اور ہمارا دل بھی بند نہیں ہے، بڑے وسیع القلب ہے، کوئی بھی آئے اور اس فرش عزا پہ فیضیاب ہو، اور یہی 10 دنوں کا میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے جہاں تک پہنچے۔ وہ شعر ہے نا پیغام محبت ہے، کیا ہے مصرع پورا کر لیجیے، شعر ہمیں ذرا کم یاد رہتے ہیں۔ بہرحال یہ پیغام محبت جہاں تک جا سکے، عزاداروں کا صرف ایک فریضہ ہے کہ اس فرش عزا کو ایسا بنا دیجئے کہ کوئی آنے میں جھجک محسوس نہ کرے، باقی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، دلوں میں اتارنا ان کا کام ہے جن کا یہ ذکر ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں اسی ذکر کے حوالے سے جہاں جہاں بھی پیغام حسینیت پہنچ رہا ہے، اور آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، جن ممالک میں آپ تصور میں یہ رکھتے ہوں کہ شاید کہ وہاں مولا کے چاہنے والے کیسے وہاں پہنچ گئے، تو یہ مولا کے چاہنے والے نہیں پہنچے بلکہ انہیں دعائے امام جعفر صادق نے پہنچایا ہے۔ یہ تو سنتے رہتے ہیں نا کہ جہاں جس کا رزق ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رزق جہاں ہوتا ہے انسان وہی جاتا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر آپ یہاں آئے ہیں، اس ملک کے اندر ہیں، بلکہ میں تو ایک جملہ اور بڑھا کے کہہ دوں کہ خدا ان ممالک کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے جہاں صدائے حسین بلند ہے۔ اس کے علاوہ تو ہماری کوئی خواہش بھی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہوتی، ہم اسی ذکر کے صدقے میں جی رہے ہیں اور چاہتے ہیں اسی ذکر کے
سائے میں ہی اس دنیا سے چلے جائیں، بس اس کے علاوہ اور کیا کھائی۔ اور جس طریقے کے حالات تھے اور دیکھا آپ نے کہ اتنے دنوں میں جب تک کہ حسینیہ میں آنا نصیب نہیں ہوگا اس طرح ہماری روح تڑپا کرتی تھی۔ اب اس عرصے میں چونکہ ہمارا جو کچھ بھی یہاں اتصال ہے اسی ذکر کے حوالے سے ہی تو ہے، ورنہ اس ملک کے اندر میں یہ تو بہت بار آپ سے کہہ چکا ہوں، نہ جانے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، کون کسے یاد رکھتا ہے، لیکن انہی کو یاد رکھا جاتا ہے جو اس فرش ادا سے منسلک رہے۔ آج بھی انہی کی یاد آتی ہے، وہ فلاں مومن یہاں بیٹھتے تھے، فلاں مومن وہاں بیٹھتے تھے، وہ وہاں بیٹھتے تھے۔ اتنے عرصے میں جو اپنے ممالک چلے گئے، وہ جو اس دنیا سے بھی چلے گئے، وہ جگہ دیکھ کے وہ یاد آتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ اپنا ذکر باقی رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے کو اس ذکر میں لا کے ضم کیا، ورنہ کوئی کسی کے ذکر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے عزیزوں کہ کب تک کون یاد رکھا جائے گا۔ ارے حد یہ ہو گئی کہ کچھ دنوں کے بعد اجزاء و اقربا بھی بھلا دیتے ہوں، لیکن اگر آپ نے اس ذکر میں کچھ دیا ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے شرکت کے ہی حوالے سے صحیح، تو جب بھی صفحہ ادا بچھے گی آپ یاد آئیں گے، آپ یاد آئیں گے۔ تو یہ تو پیغام حسینیت ہے عزیزوں، میرے نوجوانوں، ظاہر ہے کہ جن حالات میں پوری دنیا گزر رہی ہے اس میں ہم یہ اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا ہے اس میں شامل ہے آپ کے ساتھ، لیکن گھبرائے ہم یوں نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ گھبراہٹ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس دو طاقتیں اور دو قوتیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں بڑا بیلنس کر رکھا ہے۔ نہ ہم مسائل کے ہجوم سے گھبراتے ہیں، نہ کسی کی شخصیت سے کبھی مرعوب ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جینے کے ہمارے پاس دو ایسے یہ پرقوت چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم باقی بھی ہیں، آپ یاد رکھیے گا، ورنہ دنیا ہمیں مٹانے پہ تلی ہوئی ہے۔ اچھا، کل جہاں گفتگو میں نے چھوڑی تھی، کیونکہ کل سے میں نے جس موضوع کا آغاز کیا ہے آپ کی خدمت میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اس وجہ سے بہت لمبی چوڑی تمہید کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں براہ راست آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کل جہاں موضوع میں نے چھوڑا تھا، موضوع مقرر ہو چکا ہے اجر رسالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ مطالبہ تو صرف اور صرف اتنا ہے کہ محبت کرو، لیکن دنیا سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جب اتنا ہی سا مطالبہ ہے تو اگر اجر رسالت کے طور پر اتنا ہی مطالبہ ہے نا کہ ہمارے اقربا سے محبت کرو، تو آپ نے محبت کرنے میں کیوں اتنا پس و پیش، آپ کو کیوں ہے ایسا؟ کہتے نہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ بھائی ماننے کی بات نہیں ہے، ماننے کی بات نہیں ہے، بلکہ اجر رسالت کی بات ہے۔ ماننے کے لیے تو وہ بھی مانتے ہیں کہ جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، ماننے کے لیے تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے۔ اور آپ نے تو دیکھا ہوگا اپنے ممالک میں، ابھی ادھر چاند نکلا، کتنے ایسے عزادار ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے، لیکن صفحہ ادا پہ آگے بیٹھتے ہیں تو کہنے کا حق تو ہے انہیں بھی، ہم بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں آیت میں ماننے کی بات نہیں ہے، اجر رسالت کی بات ہے۔ فقط مان لینا کافی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو مانا تھی تو کیسے مانا؟ کل میں نے تھوڑی سی جو گفتگو کی تھی اس میں آپ کو متوجہ فقط کیا تھا کہ اصل میں تاریخ نے کچھ گڑبڑ ایسی کی کہ وہ آج تک لوگ ایک چیز پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب اگر ایسا ہی ہے کہ تاریخ سے اگر طے کرنے پہ آئیں گے تو بہت سارے حقیقتوں سے پردے اٹھیں گے، اس سے اچھا یہ ہے کہ کہا دیا جائے کہ بھائی تاریخ کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں، اور بیشتر ایسے آپ کو مل جائیں گے وہ کہتے ہیں مجھے تاریخ سے دلچسپی نہیں، تاریخ نے کیا لکھا ہمیں نہیں پتا، ان کو پتا ہے۔ اچھا پھر ہم جو اٹھاتے ہیں تو پھر ہم جب اٹھاتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیوں آپ اس دور میں آ کے 1400 سال کے بعد آپ تاریخ کو کیوں کریدتے ہیں؟ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ مقدمہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں داخل ہوتا ہے عدالتوں میں، کیا بات ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ جیسے ہماری ملکوں میں ہوتا ہے کہ مقدمہ داخل ہوتا ہے، پتہ لگا بیٹے نے داخل کیا، پوتے تک چلا، نہ جانے کب نتیجہ آئے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔
لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب بھی کوئی مقدمہ ظاہر ہوتا ہے تو دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، دو پارٹیاں تو ہو جاتی ہیں نا، ایک جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور ایک جو ہے جو ظالم ہے، نتیجہ چاہے جو نکلے، لیکن جب تک یہ چلتا رہے گا ظالم کا بھی ذکر ہوگا اور اس مظلوم کا بھی ذکر ہوگا۔ ہم تاریخ کے عدالت میں یہ مقدمہ لے کے جاتے ہیں، دنیا کہتی آپ کیوں اٹھا رہے ہو؟ اسی وجہ سے تاکہ پتہ تو چلے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ سب سے پہلا شکوہ ہمیں ان مورخین سے یہ ہے جو بکے ہوئے قلم تھے، اور ایک جملہ کہے تو، بکے ہوئے قلم، بکے ہوئے ضمیر، مال حرام جب بدن میں آ جاتا ہے تو جرأت اظہار حق چھین لیتا ہے، ان میں جرأت نہیں رہتی۔ سب کچھ ہے، لیکن بس جو کل میں نے کا جہاں چھوڑا تھا نا، ٹھیک ہے، ان کے چچا نے بڑی خدمت کی، بڑا ہی سال سے کام لیا اور بڑا یہ کیا، اور پھر تو جو اس کارخانے میں ڈھلی ہوئی روایتیں وہ سب آپ کے سامنے جس طریقے سے ڈھالی گئی، اور جس طریقے سے میں جب کہاں وہ کل جو بات چھوڑی تھی میں نے جہاں پہ، اس میں ایک جملہ بس تیزی کے ساتھ کہہ کے آگے نکل جا۔ بحث تو ہوتی ہے جناب ابو طالب پر جب بھی، تو میں ذرا قائل کم ہوں کہ اس پہ بحث کی جائے۔ بے ایمانوں کا ایمان ثابت کیا جاتا ہے، ولیوں کا ایمان ثابت نہیں کیا جاتا۔ ولیوں کا ایمان کیا ثابت کیا جائے گا؟ کون ہوتے ثابت کرنے والے؟ اچھا ایک چیز اور ہے آپ کے سامنے کی میں بات عرض کروں، آج بھی جب کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان یعنی اسلام سے مشرف ہوا کہیں بھی کسی مسجد میں، کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں، تو اپنے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ لیتا ہے جس کے روبرو وہ اسلام لاتا ہے تاکہ یہ سند رہے کہ میں مسلمان ہوا۔ اور پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، میں نے کئی ایسے سند دیکھی، لیکن اگر جس طریقے سے آج کل وہ ویکسین کا مانگا جا رہا ہے، اگر کھڑے ہو کے کوئی کہے کہ بھئی آپ یہاں آئیے تو یہ دکھائیے کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس مسلمان ہونے کا؟ کہ مولانا 1.5 سال سے اگر مجلس نہیں پڑھی تو کیا اب یہ عالم ہو گیا آپ کا کہ اب ہم لوگوں سے بھی پوچھیں گے مسلمان ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ ارے بھیا ہمارے آبائداد مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے آبائداد مسلمان ہوتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جیب میں سرٹیفکیٹ لے کے گھومے۔ اگر پوچھ لے تو میں کہہ سکوں فلاں کے سامنے، بالکل واضح ہو رہی باتیں نا۔ اچھا یہ عجیب 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 و غریب کچھ چیزیں تو بڑی مدقہ خیر ہے، واقعی بڑی مدقہ خیر ہے۔ اب میں نے کہا نا کہ اس بحث میں کبھی نہیں پڑا، میں ممبر سے اس موضوع کو ڈسکس کرتا ہوں، یہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ایک شخص چاہتا تھا کہ رسول کی آواز دبا دوں، کوئی سننے نہ پائے، کھانا کھا کھا کے جاتے رہے۔ اچھا اتنی بھی غیرت نہیں تھی، یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ بھیا جس کا نمک کھاؤ، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن آ گیا، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا، نہ واقعہ میں سنانا مقصود ہے، سب سنا ہوا ہے آپ کا، بس جس جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں چلیے میرے ساتھ۔ یعنی جیسے ہی تیسرا دن آیا، اب حضور کے چہرے پر تھوڑی سی شکن آ رہی ہے، یعنی آج پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن ہو گیا، سننے کے لیے تیار نہیں، اور کھائے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کچھ شکریہ وکریہ بھی ادا کرتے تھے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، جو کھا کے سننے کو راضی نہیں تھے تو کیا شکریہ ادا کرتے۔ لیکن جب تیسرا دن آیا
ایک مرتبہ اس نے جس نے 2 دنوں تک لوگوں کو ورگلا کے باہر کیا تھا اٹھنا چاہتا تھا ادھر اس نے اٹھنے کی تھوڑی سی ہمت کی تھی، ایک مرتبہ ایک آواز گونجی بیٹھ، سبحان اللہ بابا، اور ادھر کہا بیٹھ، اور ادھر مڑے اور کہتے قوم یا سیدی، سبحان اللہ بابا، 1400 سال کے بعد چاہے جس کی زبان سے یا سیدی نکلے، سب سے پہلے جس کی زبان سے نکلا ہے اس کا نام ابو طالب۔ سبحان اللہ بابا، سرداروں کے کھڑے ہوئیے، جو کہنا ہو آپ کو کہیے۔ تو جناب ابو طالب کا بس مختصر لفظوں میں تعارف کراؤں، اگر حق بنتا ہے تو یہی بنتا ہے، کہنے کو صرف اور صرف اتنا کہا جا سکتا ہے ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جو باطل کو دباتا ہے، حق کو اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ بابا، رہیں گے ولیوں کا ایمان کون ثابت کرتا ہے؟ ولیوں کا ایمان بھی ثابت ہو، یہ گھرانہ ولیوں کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ نبیوں کا گھرانہ ہے۔ اچھا، اب یہاں سے تھوڑا سا بات آگے بڑھا دوں، آج حضور کے سلسلے سے بھی کچھ بات ہو جائے، پھر کل سے اس گھرانے کی بات ہو جس کے لیے اجر رسالت مانگا گیا ہے۔ لیکن شخصیت حضور کی خود، اس کو بھی تو بھائی لوگوں نے ایسا بنا کے پیش کر دیا کہ گبن کا نام سنا ہوگا، ایک انگریز مورخ رائٹر ہے بہت بڑا، جس کی کتاب بہت مشہور ہوئی، اس نے ایک جملہ لکھ دیا اپنی کتاب میں حضور کے متعلق۔ وہ کہتا ہے کہ حضور اس دنیا میں آئے جن کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن۔ یہ میں اس کے انگلش ورڈ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ ایک انگریز مورخ ہے، ایک انگریز رائٹر ہے، اس نے جو تصویر دیکھی وہ لکھا۔ یورپ میں بیٹھا ہوا انسان، اس نے حضور کے لیے کیا لکھا کہ ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن، کیونکہ اس نے یورپ سے بیٹھ کے دیکھا تھا، اور جنہیں دیکھا تھا انہیں ویسے ہی پایا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھا مسلمانوں کو تھا، تعارف اسلام کا کرا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بات تیری غلطی نہیں ہے، مسلمانوں نے یہی تعارف کرایا، اسلام کا جو تعارف کرایا اس حوالے سے کہ ایک ہاتھ میں تلوار لیے فتح کرتے رہے، یعنی کردار ان کا، تاریخ رقم اسلام کی ہو رہی ہے۔ اس نے اتنی دور سے دیکھا، میں نے کہا غیباً تجھے شاید آدھی ادھوری معلومات ہے، کسی قاعدے کے آدمی سے کبھی بات کرتا تو تجھے بتاتا کہ میرے حضور نے جاتے جاتے 2 چیزیں دی تھی، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں عبرت کو چھوڑا تلوار ہاتھ میں آ گئی۔ آدمی بتلانے والا نہیں ملا، عطرت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہوا یہ در بدری۔ اور بڑی دور سے تو نے دیکھا، ایک جملہ میں اور اضافی کہتا ہوں ایمان اب تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ جملہ بھی تجھے ہدیہ کر رہا ہوں کہ تو نے تو لکھا کہ ایک ہاتھ میں قرآن، ارے اور قریب سے دیکھتا تو قرآن نہیں فقط جزدان ہے، جزدان میں پتھر ہے۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ سراسر اسلام کے ساتھ، تصویر مسلمان کی، تعارف اسلام کا۔ اور جیسے دنیا نے آج بھی دیکھے، اپنے ممالک میں دیکھے کیا ہو رہا ہے، وہ جو تاریخ پڑھتے ہیں تو اسی کہتے ہیں یہی تصویر ہے، اور آج تک وہ چسپا ہے وہ تصویر۔ حالانکہ دنیا کو بتلانے کی ضرورت ہے، آج بھی اسلام تلوار کے زور پر نہیں، کردار محمد و آل محمد کی بدولت اس دنیا میں۔
کیونکہ تصویریں ایسی پیش کی ہے. اب کیسی کیسی تصویر پیش کی ہے. اب آئیے تاریخ کے ایک ایک برف پلٹتا ہوں. سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے افسوس، صد افسوس، مقام افسوس یہ ہر امت نے اپنے نبی کو اس کے مقام سے بہت اونچا بتایا. جو مقام نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ کو ایک ہی لفظ واہ 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 واہ. یعنی ہر امت کا حال یہ ہے کہ نبی کا جو تعارف ہے اس سے ہٹ کے اس نے بہت مقام اونچا کیا. جناب عیسائی ہم سے اس وجہ سے خوش نہیں ہے کہ ہم نبی مانتے نا کہتے ہیں نا نبی مانتے کون سا کمال کرتے ہیں. اللہ کا بیٹا تو کہتے ہی نہیں. یعنی ہر امت اپنے نبی کو اس کے مقام سے بہت اونچا اونچا. اور پلٹ کے مسلمانوں کی طرف آئیے. رونے کو دل کرتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے. آگے تاریخ ہے تاریخ. یعنی ہر امت چاہ رہی ہے کہ جو نبی ہے ہمارا وہ جس مقام پہ اس سے کہیں زیادہ. اب یہی تو تھا پورا مباہلہ. کیا تھا مباہلہ؟ حضور کہتے رہے کہ بھائی عیسیٰ جو ہے عبد ہے. وہ کہہ رہے نہیں عبد کہاں، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا ایک بڑا یعنی پرلطف واقعہ ہے مباہلے کا. مباہلہ تو نہیں چھیڑنا مجھے، تو خاص جملے سے کام لینا. جس وقت وہ وقت آیا تھا نا ان کا، تو ان سے حضور نے کہا، جب حضور کو معلوم ہوا کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عیسیٰ جو ہے عبد نہیں ہے بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو جیسے ہی وہ وقت بیٹھا تو حضور نے عجب سوال کیا. کہتے ہیں سنا ہے کہ عیسیٰ سب تھا ٹھیک ٹھاک تھا جناب عیسیٰ کے متعلق، لیکن عبادتوں میں تھوڑا سے کمزور تھے. جو اب وقت آیا تھا وہ ایک دم سے چونک گیا. آپ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں جناب عیسیٰ کے متعلق؟ کہا عبادتوں میں تھوڑا کمزور تھے، کم عبادتیں کرتے تھے. ارے وہ تو راتوں رات پوری رات عبادت کرتے تھے. وہ حضور نے کہا اچھا وہ جو پوری رات عبادت کرتے تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ سبحان اللہ واہ واہ واہ. کس کی عبادت کرتے تھے؟ سبحان اللہ واہ 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 واہ. پہلے ہی جھٹکے میں حضور کو آسمان سے زمین پہ آیا. ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ وہ عبد نہیں تھے، جب عبد نہیں تھے تو یہ عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ واہ 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 واہ. پھر وہ مشہور دلیل تو حضور نے دی. ایسے نہیں مباہلہ کیا. پھر مشہور وہ دلیل جس پہ وہ اڑے ہوئے تھے نا کہ نہیں وہ تو آپ بیٹا کہیے ان کو اللہ کا. اب کس دلیل پہ اللہ کے بیٹے؟ کہا ان کے کوئی باپ نہیں تھا. کہا اگر ان کے کوئی باپ نہیں تھا تو جناب جناب آدم کو تو زیادہ حق پہنچا. اللہ کا بیٹا ہونے کا حق تو جناب آدم کو پہنچا ہے. اب اس کے بعد جو ہے مباہلہ ہوا وہ ساری تفصیل ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر امت چاہ رہی ہے اپنے نبی کو اس کے مقام سے کہیں زیادہ بلند کرے. اگر نبی ہے تو اس کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دے. لیکن یہ مسلمانوں کی تنظریفی دیکھیں کہ اسے جسے خود خالق نے یہ کہہ کے بھیجا ہو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یعنی جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے میں نے معلم کتاب بنا کے انہیں بھیجا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے بھیجا ہے. وہاں مسلمان بڑی خاموشی سے کہتا ہے کہ ان کو تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں. لفظ عمومی کا ترجمہ افسوس سر افسوس، جبکہ ام القریٰ سے ام القریٰ مکے کا دوسرا نام ہے. لیکن بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی آپ پوچھیے نہیں وہ تو مطلب ٹھیک ہے لیکن عربی کے قواعد کے اعتبار سے تو یہاں لفظ امی کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا. اچھا یہ بھیا جو کائنات کو پڑھانے آیا ہو. اچھا علم کا پیمانہ میں آپ کو ظاہر ہے کہ ہمارے شعراء بیٹھے ہوئے لطف لیں گے اس بات کا. علم کا پیمانہ کبھی کبھی دو چیزوں سے معین ہوتا ہے. دنیا میں دیکھا جاتا ہے یہ کس کے شاگرد ہیں اور ان کا کون شاگرد. سبحان اللہ. جیسے مرزا نبیر
مرزا دبیر کے جو استاد تھے میر ضمیر تھے، حالانکہ وہ اتنے مشہور نہیں ہیں، لیکن اس حوالے سے ان کا نام بڑا مشہور ہے کہ ان کے شاگرد مرزا ضمیر ہیں، حالانکہ جناب ضمیر کو کوئی نہیں جانتا، مرزا ضمیر کو سبھی جانتے ہیں، لیکن جب بھی بات آتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے، توجہ، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ضمیر کے شاگرد ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھائی آج بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی کہہ دے، آج کے جو مشہور کوئی شاگرد ہے جس کو بھی آپ چاہیں بنا لیں بھائی یہ ان کے شاگرد ہیں، ایک مرتبہ نظریں اٹھتی ہیں، ارے بھیا جب ان کے شاگرد ہیں تو کچھ تو ہوگا ان کے اندر، کچھ تو کمال منتقل ہوا ہوگا، ابھی بتا دیں کسی۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ ان کے یہ شاگرد ہیں، کبھی کبھی استاد کے ذریعے بھی شخصیت پہچانی جاتی ہے، کبھی کبھی شاگرد کے ذریعے بھی۔ سبحان اللہ۔ اب میں براہ راست جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہید کا وقت نہیں ہے، دنیا کہتی ہے لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، جب پیمانہ یہ ہے کہ کبھی کبھی شاگرد کے ذریعے کبھی استاد کے ذریعے، ارے ان کا استاد وہ ہے جس نے انہیں پڑھا کے بھیجا، شاگرد علی جیسا ہے جس نے محفوظ بنا کے سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بالکل سامنے دو دو چار کی طرح پہ، ٹھیک ہے، اگر یہی پیمانہ ہے کہ کبھی کبھی شاگرد کے ذریعے پہچانا جائے اور کبھی استاد کے ذریعے، اور ایسی اللہ اکبر، خود مولا کائنات، ایک بات میں بڑے دعوے کے ساتھ اس وقت کہہ سکتا ہوں، پورے خصوص سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مولا کائنات کے متعلق سارے فرقوں میں جتنی بھی، یعنی یوں کہہ لیں کہ بہت ساری جگہوں پہ اختلاف ہے، ساری قوموں میں، ساری یعنی فرقوں میں اختلافی باتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم ان کو چوتھا مانتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم ان کو ولیوں کا ولی مانتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہم تو حاجت روا نہیں مانتے، کوئی کہہ رہا ہم تو مشکل کچھا نہیں مانتے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو سبھی تسلیم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ علی جیسا عالم اس دنیا میں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، نمبر میں کوئی چوتھا مان رہا ہے، کوئی مشکل کچھا مان رہا نہیں مان رہا ہے، کوئی حاجت روا مان رہا نہیں مان رہا ہے، لیکن آج تک کوئی مسلمان ایسا اٹھ کے نہیں کھڑا ہوا کہ علی جیسا کائنات میں کوئی عالم ہے۔ تو علی کے پاس علم آیا کہاں سے؟ اب بھئی ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم آیا تبھی تو مولا اتنے بڑے عالم ہوئے کہ کائنات میں آج تک کوئی ان کے برابر دعویٰ نہیں کر سکا کہ کسی کو ان کے برابر بھی علم تھا، اگر وہ خود نہ بتاتے تو شاید یہ بھی نہ پتا چلتا۔ سبحان اللہ، خود اپنی زبان مبارک سے نہ کہتے تو یہ بھی نہ پتا چلتا۔ خود فرماتے ہیں کہ رسول نے مجھے 1000 باب تعلیم کی تو میں نے اس میں 1000 باب اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ ایک بات تو طے ہوئی نا، اقرار کیا مولا نے کہ مجھے رسول نے پڑھایا، اچھا جو رسول کا پڑھایا ہوا تھا اس کے علم کا تو یہ عالم تھا، اور جس نے پڑھایا تھا اسے خود پتا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا پھر ایک میں جو جملہ آپ کے ظاہر کے ذوق کے مطابق بھی کہہ دوں اور بات مکمل کر دوں، اچھا اگر یہی بات تھی کہ جب لکھنا جانتے ہی نہیں تھے تو بھیا قلم دیتے وقت ڈر اتنا قلم دیتے ہوئے ڈر کو تھا۔ بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، کل انشاءاللہ اس سے آگے بات بڑھے گی۔ جب ایسے ہی تھا تو یہ ڈر اور خوف کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ کیوں ڈر خوف بیٹھا ہوا تھا کہ قلم دے دیا تو کیا ہوگا؟ کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو تو ضرور پتا تھا کہ لکھا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اللہ اسی لیے شاید ہمارے خیال سے لوگوں نے سبجیکٹ سے ہی نکال دیا بھیا تاریخ کا موضوع جو ہے وہ نکالو، کیونکہ اب یہ اس میں ایک ایک ورق جب بھی پلٹا جائے گا سوائے اولاد ابو طالب کے کچھ اور نہیں نکلے گا۔ ہاں میرے عزاداروں، 2 محرم گزر گئی،
दो मुहर्रम हो गए। हुसैन वालिद करबला हो गए। मजलूम का काफिला करबला आ गया। इस वक्त मैं चाहता तो ये था कि थोड़े से मसाइल, क्योंकि जनाब मुस्लिम के कल मसाइल मैंने थोड़े से पढ़े, उनके दो असीर बच्चों के मसाइल, और तफसीर तो नहीं दे सकता इस वक्त, दो तीन जुमले कह के आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि वो मुहर्रम आ गई है। लेकिन ये बच्चे मुझे, जब ये सारे ज़ायरीन आप बैठे हुए हैं और आपने देखा भी होगा जाके, दूर है करबला में, करबला से काफी दूर है, लेकिन जब जब वो रौदे पे जब जाते होंगे आप, उनकी गुर्बत का तस्वुर इतने कमसिन बच्चे के जिन्हें ये भी नहीं पता था कि कूफे की गलियां किधर को निकल रही। जिस वक्त इनको रिहाई दी है जिंदान बांध में, क्योंकि मोमिन था वो, उसने किसी सूरत से रिहाई दे दी, लेकिन बस इतना नहीं कर सका कि इन्हें कूफे से बाहर भिजवा दे। कहते हैं कि दूर उसने देखा कि काफिला जा रहा है, इसने बच्चों से कहा बड़ी तेजी से जाओ ताकि काफिले से मुलाकात हो जाए, लेकिन बच्चे थे रास्ता भटक गए, रास्ता भटक गए। बस मैं जुमले कह के आगे बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल जाहिर है कि खुदा मेरे वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं पूरी तफसील बयान करूँ। एक बात तो है, सब ने ये लिखा है कि पूरे 1 साल बच्चे कैद में रहे। कितने? 1 साल पूरे कैद में रहे। ग़िज़ा क्या थी? अगर रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा आया है तो थोड़ा सा पानी सामने रखा होता था, जिसमें डुबो डुबो के बच्चे रोटियां खाते थे। पूरे साल गुजर गए। लेकिन जब ये तारीख में पढ़ता हूँ कि पूरे साल कैदखाने में गुजरे, तो करबला से ये काफिला तो जब चला है 11 मुहर्रम को, तो कूफा पहुंचने में बहुत टाइम नहीं लगा। यानी कूफे काफिला आया जिसमें माँ भी मौजूद थी, उसे खबर नहीं मेरे बच्चे को। अल्लाहु अकबर, किस दिल से क्या मजलूमियत रही होगी अनादारों, कभी सोचिए आप। इन मजलूमों की मजलूमियत की इंतहा है। जिस वक्त दोनों को कत्ल किया है, तारीख का बयान ये है कि इधर नहर में जिस वक्त लाशें फेंके गए, तो बड़े भाई की लाश सचे आप बिल्कुल ठहरी, बड़ी देर तक सचे आप पे ठहरी। यहाँ तक कि छोटे भाई का लाशा सचे आप पर आया, तो दोनों भाइयों ने एक दूसरे के बाहें डाली। मैं कहूँगा आका, ऐसी मजलूमियत दर्द भरी दास्तान, दर्द भरी दास्तान। उन माओ से पूछिए जिनके बच्चे इन मजलूमियत के आलम में दुनिया से गुजरे, उन गोदियों से पूछिए जो उजड़ चुकी करबला। जिस वक्त काफिला करबला में आया है, तो ये मशहूर जुमला है मक्तल का कि इमाम हुसैन ने उस वक्त पूछा, भैया अब्बास, इस सरजमीन का नाम पूछो जरा, क्या नाम है इसका? एक शख्स आगे बढ़ के कहता है इसका नाम गादरिया है। कोई दूसरा खड़ा था, उसने कहा इसका नाम नैनवा है। किसी ने कहा इसका नाम शत्ते फुरात है। एक बूढ़ा शख्स कहीं दूर खड़ा था, उसने जब देखा कि कोई पूछ रहा है बार बार, तो कहता है इसका एक नाम करबो भला। जैसे उसने कहा करबला इसका नाम है, कहा पास में लगा भैया, यहाँ हमारा मकसद बनेगा। कहती है कि खैमे नस्ब कर दिए गए। जनाब ज़ैनब अभी खैमे में पहुंची ही थी, और मक्तल बयान करता है कि थोड़ी देर में एक गर्द हुई, और गर्द जो है जनाब ज़ैनब ने जो महसूस की, तो कहा जाके कोई हुसैन को खैमे में बुला के लेके आए, मेरे माजाए को खैमे में लेके आए। हुसैन आए, दो जानू होकर बैठ गए। कहा ज़ैनब आखिर वजह क्या है? अभी भी काफिला यहाँ ठहरा है, थोड़ी देर हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मिट्टी से आपके खून की बुआ। भैया जरा जल्दी से जमीन छोड़ दो, ज़ैनब से यहाँ
یہی تو میری قتل گاہ ہے، یہی تو مقتل ہے۔ ہاں عزاداروں، اس کے بعد 60,000 درہم میں، مقتل کہتے 60,000 درہم میں حسین نے یہ زمین خریدی۔ کس سے خریدی؟ بنی اسد سے خریدی۔ اور خریدنے کے بعد فرماتے ہیں اے بنی اسد، میری کچھ وصیتیں ہیں، اسے سن لو۔ ہم یہاں قیام تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہم یہاں قتل ہو جائیں گے، ہم یہاں شہید کر دیے جائیں گے۔ جب ہم شہید کر دیے جائیں تو آ کے ہمارے لاشیں کو دفنا دینا۔ اور اس کے بعد دوسری وصیت فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا لاشا دفنا اٹھے اور کوئی آ کے پتہ پوچھے تو میری قبر کا پتہ بتا دینا، اور ہمارے ہر زائر کو 3 دن مہمان رکھنا۔ بنی اسد سے وصیت کر چکے مولا، اب بنی اسد کے مرد جانے لگے، اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ اب جو عورتیں آئی، کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد یہاں آنے میں کچھ تعامل کرے، لیکن تم کسی بہانے سے پانی بھرنے کے بہانے سے آ جانا، ارے میرے لاشے کو دفنا دینا۔ اے عزیزو، ادھر مائیں تو رخصت ہو رہی، اب چھوٹے چھوٹے بچے آئے، مولا نے کہا کھیلنے کے بہانے آ جانا۔ عجیب دشت ہے، عجیب دشت ہے، بس دوست عزیزو، عجیب دشت ہے، دشت نینوا۔ حسین نے وصیت تمام کی، آج بھی بس آخری جملے ہیں عزاداروں۔ اب یہ سارے ہمارے سامنے ظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے دعا یہی ہے کہ مالک آپ سب کو زیادہ نصیب فرمائے۔ سرزمین کربلا، بچپن سے لے کے جب تک آپ کربلا نہیں پہنچے تھے، کیا تصور رہتا ہے، کیا تصور رہتا ہے عزیزوں؟ وہ زمین ابھی آپ کی آنکھوں، آپ کی نگاہوں کے سامنے صرف تصور رہتا ہے۔ یعنی یہاں کوئی ذاکر، کوئی خطیب تھوڑا سا مسائل پڑھ دیتا ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، آپ تڑپ جاتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیا بات ہے، میں نے اکثر زائرین کو دیکھا ہے جو تڑپ تڑپ کے، یعنی دیواروں سے سر ٹکرانے والے ظاہر، لیکن جیسے ہی وہ زری کے بالمقابل کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم یا عباد اللہ، جیسا لگتا ہے کسی نے جگر تھام لیا۔ حسین کی شاید آواز آتی ہے اس مظلوم و بے کس کی، اے میرے چاہنے والے، ارے تیرا دل بہت دکھا ہوا ہے، ارے میرا مسائل برداشت نہ کر پائے گا۔ یہ تو میرا علی اکبر تھا، یہ میرا قاسم تھا، یہ میرا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات وبحق الحسن انت الموصي وبحق الحسين انت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ یا اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرما، مظلوم کربلا کی ذکر کا واسطہ بیٹھے ہوئے مومنین کی حاجات کو پوری فرما۔ یا اللہ جو مشکلات میں ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار اور علیل مومنین و مومنات ہیں، بالخصوص اس وقت جو ہاسپٹلائز مومنین ہیں، ان سب کو بیمار کربلا کے سب کے شفاء کامل واجب بنا۔ یا اللہ اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما، ساری انسانیت کو اس سے نجات عنایت فرما، ہم سب کے اس پرسے کو بارگاہ حضرت حجت میں قبولیت کا شرف، ان کے ظہور میں اب تعجیل فرما دیں، اور ہم سب کو سرکار کے ناصرین میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین